بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 1500 سالوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں ہمیں دو ایسی طاقتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے منظرنامے کو تبدیل کر دیا اور دنیا کو ایک نئی جہت دی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں سویلائزیشنز پر بات کریں گے۔ ایک ہے اسلام کا سنہرا دور یعنی گولڈن ایج آف اسلام، اور دوسرا ہے یورپ کی نشأت ثانیہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان دونوں تہذیبوں کی اصل بنیاد کیا تھی، کیسے یہ دونوں طاقتیں ایک علاقے سے نکل کر عالمگیر بن گئیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور آج 21 سینچری میں کیسے ان دونوں تہذیبوں کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں مسلمانوں کے دور عروج کی۔ مسلمانوں کا دور عروج تقریباً 7ویں صدی سے لے کر 12ویں یا 13ویں صدی تک مانا جاتا ہے۔ سن 632 عیسوی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی 63 سالہ مبارک زندگی کے اخیر کے 10 سال جو آپ نے 622 سے لے کر 632 تک مدینہ شریف میں گزارے، ان 10 سالوں میں اسلام کو بہت زیادہ عروج ملا، اور صرف اس 10 سالہ قلیل مدت میں اسلام کی بہاریں عرب کے کونے کونے تک پہنچ گئیں۔ پھر 632 عیسوی کے بعد اسلام میں خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یکے بعد دیگرے خلافت کی۔ اسے خلافت راشدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 30 سالوں میں اسلام کی بہاریں عرب سے نکل کر شام، عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے تمام ممالک میں پھیل گئیں۔ پھر سن 661 عیسوی میں بنو امیہ کا زمانہ آیا۔ تقریباً 91 سالوں میں مسلمانوں کو اس قدر فتوحات حاصل ہوئیں کہ اسلام یورپ کے اسپین سے چائنا بارڈر تک اور کیسپین سی سے لے کر ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان تک پھیل گیا۔ پھر 750 عیسوی میں بنو عباس کا دور آیا۔ اس زمانے میں علوم و فنون پر بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا۔ مسلمانوں نے سائنس اور علم میں خوب ترقی کی۔ بغداد میں بیت الحکمہ بنا، جہاں یونان، فارس اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے علوم و فنون پر پرانی کتابیں لائی گئیں۔ عباسی خلفاء نے ان پر نئے سرے سے کام کروایا، کتابوں کے ترجمے کروائے۔ اس طرح 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک علوم و فنون، تہذیب و ثقافت اور ترقی کے معاملے میں پوری دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی۔ الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا۔ ابن سینا نے طب پر کتاب لکھی جو صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ رازی، ابن حیثم اور دوسرے سائنسدانوں نے نئی ڈسکوریز کی، جس وجہ سے اس دور کو مسلمانوں کا دور عروج کہا جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں یورپ کی نشأت ثانیہ کی۔ یورپ کی ترقی کا دور تقریباً 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک مانا جاتا ہے۔ اس وقت یورپ میں چرچ کا بہت زیادہ زور تھا اور چرچ شدید کرپشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ چرچ کے پادری لوگوں سے پیسے لے کر معافی کے سرٹیفکیٹ بیچتے تھے۔ ظلم اور استحصال عام تھا۔ بائبل کی اصل تعلیم سے لوگوں کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ پادری کی باتیں ہی بائبل کی تعلیم ہوا کرتی تھی اور وہی قانون ہوتا تھا۔ حالانکہ اسلام کے نظریے کے مطابق بائبل تو پہلے ہی اصل حالت میں نہیں ہے۔ چرچ کی بدعنوانیاں جب بہت زیادہ ہوئیں اور پانی سر سے اوپر چلا گیا تو لوگ چرچ سے مکمل طریقے سے بیزار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یورپ میں عروج کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہی یورپ کی نشأت ثانیہ کا آغاز ہے۔ یورپ کے لوگوں کے اندر کیسے بیداری آئی، چرچ کے خلاف وہ کیسے کھڑے ہوئے، یہ کام کئی مرحلوں میں ہوا۔ اس کام کا آغاز سن 1450 عیسوی میں ہوا، جب ایک گوٹنبرگ نامی شخص نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا اور بائبل کی کاپیاں چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ جب لوگوں نے بائبل کو پڑھا تب جا کے لوگوں کو احساس ہوا کہ اصل بائبل تو کچھ اور ہے اور یہ جو ہمیں بتا رہے تھے وہ کچھ اور۔ پھر اس کے بعد یورپ میں ریفارمیشن کے حوالے سے ایک اور بڑا کام 1517 میں ہوا، جب مارٹن لوتھر نے 95 تھیسس لکھ کر چرچ کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس سے پروٹسٹنٹ ریفارمیشن شروع ہوئی۔ چرچ کی طاقت کم ہونے لگی اور لوگ مذہب سے دور ہونے لگے۔ اسی کے ساتھ یورپ میں الگ الگ مرحلوں میں ریفارمیشن کی شروعات ہوئی۔ یورپی اقوام کے دور عروج میں انڈسٹریل ریولوشن نے ان کی معاشی اور عسکری قوت کو بہت زیادہ بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں وہ جدید صنعت، ٹیکنالوجی اور پیداوار میں دنیا سے آگے نکل گئے۔ اسی قوت کے بل پر یورپ نے ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ میں بڑی بڑی کالونیز قائم کی اور عالمی سیاست و معیشت پر غلبہ حاصل کیا۔ ساتھ ہی علوم و فنون، سائنسی تحقیق اور تعلیمی اداروں نے یورپ کو دنیا کا قائد اور رہنما بنا دیا۔ ناظرین، اب تک آپ مسلمانوں اور یورپ کے دور عروج کو مجموعی طور پر سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ان دو عظیم تہذیبوں کی ترقی کی بنیاد کس فکر اور کس نظریے پر قائم تھی۔ مسلمانوں کے عروج کی بنیاد وحی الہی اور کتاب و سنت پر تھی۔ یہ ایک ایسا تمدنی نظام تھا جس میں انسان صرف ریاست کا شہری نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہ تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوف خدا اور فکر آخرت زندہ تھی۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ اقتدار، یہ طاقت و قوت، یہ فتوحات سب عارضی ہیں، انہیں ایک دن اللہ رب العزت کے حضور جواب دینا ہے۔
اسی احساس جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی نے ان کے طرز عمل کو تشکیل دیا۔ رب کی اطاعت و بندگی، فکر آخرت اور حساب و کتاب، یہ ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جب بھی مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل عدل، احسان اور نرمی پر مبنی ہوتا تھا۔ مفتوحہ علاقوں میں جان، مال اور عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جاتا، غیر مسلم رعایا کو مذہبی آزادی دی جاتی اور مفتوحہ علاقوں میں ظلم اور جبر کے بجائے انصاف اور اخلاق کا نظام قائم کیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام عرب کی سرزمین سے باہر نکلا تو پوری دنیا کے لوگوں نے اسلام کو کھلے دل سے قبول کیا، اور آج 21 سینچری میں جبکہ تقریباً پوری دنیا ڈیموکریسی کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہے، ایسے میں مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر اسلام سے قریب ہو رہے ہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ مذہب اسلام اپنے تقریباً 200 کروڑ فالوورز کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خوف خدا، عدل اجتماعی اور اخلاقی حدود یہ مسلمانوں کے عروج کی اصل بنیاد تھیں۔ اس کے برعکس یورپ کی ترقی اور نشأت ثانیہ کی بنیاد مذہب بیزاری اور کلیسائی نظام سے بغاوت پر رکھی گئی، اور یہی بغاوت آگے چل کر ایتھیزم یعنی الحاد کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہاں چرچ کے مظالم کو ہرگز جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں الحاد اور مذہب بیدار ترقی کو آئینہ دکھانے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کو بھی دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں۔ چرچ کا نظام تو کمزور ہونا ہی تھا کیونکہ اس میں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر عوام کا استحصال کیا جا رہا تھا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد یورپ نے جو ترقی کا راستہ اپنایا، اس ترقی کے راستے میں اخلاقی جواب دہی کا تصور کمزور ہوتا چلا گیا۔ طاقت و قوت اور مادہ پرستی کو ہر چیز سے اوپر سمجھا گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں نئے مظالم کا دور شروع ہوا۔ اسی مذہب بیزار عروج کا ایک بڑا نتیجہ کولونیلزم یعنی نو آبادیاتی نظام کی صورت میں نکل کر آیا۔ یورپ کی 4 بڑی طاقتوں برٹش، فرنچ، پرتگیز اور ڈچ نے پوری دنیا میں اپنی کالونیز قائم کی۔ آپ کہیں گے کہ اس نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں ترقی ہوئی۔ بلا شبہ آپ اپنی بات میں درست ہو سکتے ہیں، لیکن 16ویں سے 19ویں صدی تک نو آبادیاتی نظام نے دنیا میں ظلم و ستم کی جو تاریخ رقم کی، آپ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس نو آبادیاتی نظام میں یورپی طاقتوں نے ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ کے عوام کو سیاسی غلامی، معاشی لوٹ مار اور ثقافتی استحصال کا شکار بنایا۔ قدرتی وسائل چھینے گئے، مقامی صنعتیں تباہ کی گئیں اور کروڑوں لوگ جبری مشقت، قحط اور نسلی تشدد میں مارے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ترقی نہیں بلکہ طاقت کے بل پر قائم ایک عالمی ظلم کا نظام تھا۔ بطور ہندوستانی یورپیوں کے مظالم سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ جب طاقت و قوت، مادہ اور معیشت کو ہر چیز سے اوپر سمجھ لیا جاتا ہے تو ایسے ہی کمزوروں، غریبوں اور مجبور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس سے پوری انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ اسی سفر کا ایک اور نتیجہ فرنچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس 1789 اور رشین ریولوشن یعنی انقلاب روس 1917 کی صورت میں سامنے آیا۔ انقلاب فرانس میں چرچ کو ریاست سے نکال کر مذہب کو لوگوں کا نجی معاملہ بنا دیا گیا۔ انقلاب روس کے بعد تو معاملہ اور بھی آگے بڑھا، وہاں اسٹیٹ لیول پر ایتھیزم کو نافذ کیا گیا۔ آپ کارل مارکس اور لینن کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ان کی تعلیمات میں بھی ہر چیز سے اوپر معاشی نظام کو رکھا گیا، جس کے نتیجے میں انسانیت ایک بار پھر شرمسار ہوئی۔ مساجد اور گرجے بند کر دیے گئے اور خدا کے انکار کو ترقی کے راستے کا پہلا زینہ بتایا گیا۔ انقلاب روس کے بعد جب 1924 میں USSR بنا اور سینٹرل ایشیا کے علاقے USSR کے قبضے میں آئے تو آپ ذرا اس وقت سینٹرل ایشیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ USSR نے کس طریقے سے وہاں کے لوگوں کی مذہبی آزادی چھین لی۔ ہزاروں لاکھوں مساجد بند کر دی گئیں اور علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ازبیکستان، قزاقستان اور ترکمینستان کے مسلمان ایک زمانے تک ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ بلا شبہ یہ ظلم و جبر بھی اسی فکر کا نتیجہ ہے جس میں طاقت و قوت، مادہ اور معاشی نظام کو ہر چیز سے اوپر سمجھ لیا گیا۔ یورپ کی نشأت ثانیہ اور اس سے ملنے والی فکری آزادی کا سماجی زندگی پر اس طور پر اثر پڑا کہ بے پردگی کو آزادی کا نام دیا گیا، زنا کو ذاتی حق بتایا گیا، ہم جنس پرستی کو معمول بنایا گیا۔ LGBTQ کا فتنہ یورپ و امریکہ سمیت آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ خاندانی نظام رفتہ رفتہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسٹرن سوسائٹیز اور ان سے متاثر مسلم سوسائٹیز میں بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یعنی نفسیاتی بیماری، فیملی ڈس انٹیگریشن یعنی خاندانی ٹوٹ پھوٹ، تنہائی اور ڈپریشن جیسے مسائل اسی فکر کا نتیجہ ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کی شرح یورپ میں ہے، جہاں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بے حیائی اور بے پردگی اپنی چرم سیما پر ہے۔ یاد رکھیں، اسلام انسان کو حدود کے اندر آزادی دیتا ہے،
جبکہ مغرب نے حدود کے بغیر آزادی کو ترقی سمجھ لیا۔ اسی کا ایک خوفناک ثبوت ایپسٹین فائلز کی صورت میں آج دنیا کے سامنے ہے۔ آج کل آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایپسٹین فائلز کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ یہ فائلیں اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہیں کہ کس طرح دنیا کے طاقتور سیاستدانوں، سرمایہ داروں اور اشرافیہ کے سامنے کم عمر کی معصوم بچیوں اور عورتوں کو دسترخوان پر کھانے کی طرح سجا کر پیش کیا گیا۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اندازہ لگائیں کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کبھی روتے ہیں تو ان کے رونے کی آواز سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو ادھیڑ عمر کے ان درندوں نے جب ان پھول جیسی بچیوں کو ہاتھ لگایا ہوگا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا، ان کے نازک جسموں کو جانوروں کی طرح نوچا ہوگا، تو ان بچیوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ناظرین، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی آزاد فکری نظام کا نتیجہ ہے جہاں خوف خدا نہیں، حلال و حرام کی قید نہیں، مذہب کی دیوار نہیں، اخلاقی حدود نہیں۔ جب انسان طاقت ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے تو کولونیلزم اور ایپسٹین فائلز جیسی کالی کرتوتیں دنیا کے سامنے آتی ہیں، جس سے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کے دور عروج اور یورپ کے دور عروج میں یہی بنیادی فرق ہے۔ اسلام کے دور عروج میں انسان اللہ رب العزت سے جڑا ہوا تھا، مذہبی حدود میں تھا، اسی لیے ظلم، استحصال اور فحاشی سے محفوظ تھا۔ اس کے بالمقابل یورپ نے مذہب کی دیوار کو گرا کر ترقی حاصل کی، جس سے ترقی تو ملی، طاقت تو ملی، لیکن اخلاقی زوال بھی ساتھ آیا۔ تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کون زیادہ طاقتور تھا، بلکہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس بنیاد پر کھڑی ہوئی ترقی انسانیت کے لیے رحمت بنی اور کس بنیاد پر کھڑی ہوئی ترقی انسانیت کے لیے زحمت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کا سنہری دور ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر تھا، جس نے دنیا کو عدل اور رحمت سے بھر دیا۔ جب تک مسلم بادشاہوں نے عدل کا دامن تھامے رکھا، اس وقت تک مسلمان دنیا میں کامیاب رہے، لیکن جب مسلم بادشاہوں نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا، عیاشی میں ڈوب گئے، تو ترقی بھی ان سے بہت دور چلی گئی۔ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی اور سکون صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔